السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں طلبہ اعظام نے چند سوالات پیش کیے ہیں، لہٰذا حضور مفتی صاحب قبلہ سے عرض گزار ہوں کہ ان سوالوں کے جوابات تسلی بخش عنایت فرمائیں اور طلبہ کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں اور عند اللہ ماجد۔ حضور والا سے پہلا سوال یہ ہے، ذاکر حسین کشمیری یوں عرض گزار ہیں کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نعرہ بلند کرنا کیسا ہے؟ نیز یہ تعویل کرنا کہ یہاں جزوی فضیلت مراد ہے، وضاحت فرما کر عند اللہ ماجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین کی حیثیت سے سب سے پہلی شخصیت جو منتخب ہوئی اور خلیفہ اول کے منصب پر جو ذات فائز ہوئی وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عبداللہ العتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طور پر خلافت کے تعلق سے آپ کا چوتھا نمبر ہے، اور اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے افضلیت بھی ہے۔ گویا سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روافض تینوں حضرات کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو ناحق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، تو ان کے عقیدے کے مطابق خلافت میں پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی بات کو وہ اپنے شعر کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، علی کا پہلا نمبر، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، اور اہل سنت و جماعت کے ذہنوں میں ایک غلط بات ڈالنا ہے۔ اس لیے کسی تعویل سے اگر یہ شعر صحیح بھی ہو جائے تو ہمیں اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں
دوسرا سوال عرض ہے، راشد خان کشمیری جماعت سابعہ درس گزار ہیں، عقیدہ افضلیت و فضیلت میں باہم کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضلیت اور فضیلت دونوں کا مادہ ایک ہے۔ اس کے حروف اصلیہ کل تین ہیں۔ فضل، جس کا معنی بقیہ، زیادتی، کمال، خوبی، حسن، پاکیزگی، بزرگی، عظمت، یہ سب فضل کا معنی ہوتا ہے۔ اسی سے فضیلت کا لفظ بنایا گیا ہے، اور اسی سے لفظ افضل لایا گیا ہے، جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں یا اور تا داخل کر کے اسے مصدر کے معنی میں لیا گیا ہے۔ افضلیت، افضل سے افضلیت، جیسے قبول سے قبولیت، فاعل سے فاعلیت، مفعول سے مفعولیت، مجرور سے مجروریت، ایسے ہی افضل سے افضلیت۔ تو افضلیت اور فضیلت دونوں کا مادہ ایک ہے۔ اب فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کمال، خوبی، ہنر۔ تو جس شخص کے اندر کمال، خوبی، ہنر پایا جائے تو کہا جائے گا اسے فضیلت حاصل ہے۔ لیکن افضلیت کا لفظ بولنے کے لیے کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ افضل کا معنی ہوا زیادہ فضیلت والا، تو زیادتی کسی کے اعتبار سے ہوگی۔ مثلا زید افضل ہے تو کسی سے افضل ہوگا، قوم سے افضل، عوام سے افضل، اپنے چھوٹے بھائی سے افضل۔ تو لفظ افضل جہاں بولا جاتا ہے کم از کم دو کا ہونا وہاں پر ضروری ہے۔ ایک کے مقابل میں دوسرے کے اندر زیادہ کمال بتانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے افضل کا لفظ لایا جاتا ہے۔ مگر لفظ فضیلت ہر اس جگہ پہ بولا جا سکتا ہے جہاں کسی کے اندر کمال اور خوبی پائی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات کے اندر الگ الگ فضیلت ہے۔ کس چیز کی؟ کسی کے اندر اچھا قرآن پڑھنے کی، کسی کے اندر شاندار انداز میں اذان کہنے کی، کسی کے اندر بہترین انداز میں درسی کتابوں کی عبارت خوانی کی، تو یہ فضیلت ہے۔ اب اگر ایک جماعت کے دو طالب علم ہیں اور ان میں تقابل دکھانا ہو کہ ان دو طالب علموں میں سے کون زیادہ کمال اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس وقت بولا جائے گا کہ یہ اس سے افضل ہے۔ تو افضلیت کا اطلاق وہاں ہوگا جہاں پر دو چیزوں میں سے ایک کے اندر زیادہ خوبی بتانا مقصود ہے، جبکہ فضیلت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ پھر افضلیت اور فضیلت جو صحابہ کرام کے لیے استعمال
کیا جاتا ہے اس کا دو معنی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں صحابہ کرام سے۔ یہاں پر افضل کا معنی کیا ہے؟ اس کا دو مطلب، ایک یہ ثواب زیادہ ہے ان کے پاس بنسبت دوسرے صحابہ، ایک معنی یہ ہے ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں بنسبت دوسروں کے۔ تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ سے افضل ہوئے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے خود ان کے اندر کمالات، فضائل، محامد، محاسن، اخلاق حسنہ اور دیگر تمام خوبیاں دوسرے صحابہ کی بنسبت ان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی معنی ہوتا ہے افضل کا۔ جس بھی اعتبار سے آپ لیجئے، چاہے ثواب اور نیکیوں کے اعتبار سے یا کمالات اور خوبیوں کے اعتبار سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ تو افضلیت اور چیز ہے اور فضیلت اور چیز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں جاوید رضا سنبھلی عرض گزار ہیں کہ کیا تعزیہ بنا کر اس کا طواف کرنا نیز بنیت تعزیہ مرد و عورت کا فاتحہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف تعظیمی کسی کی تعظیم کے لیے چکر لگانا، یہ طواف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قدیم گھر کا طواف کرو۔ لا جناح، کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ سعی کریں صفا اور مروہ۔ تو طواف تعظیمی خاص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ۔ کسی کے مزار، حتیٰ کہ سید کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کا تعظیم کی نیت سے طواف بھی ناجائز و گناہ ہے۔ تعظیم کے ساتھ طواف تعظیمی یہ خاص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، نہ تو کسی اور خانقاہ کا، درسگاہ کا، مزار کا طواف کرنا جائز ہے، نہ کسی تعزیے کا طواف کرنا درست ہے۔ یہ ناجائز و گناہ ہے۔ فاتحہ خوانی فی نفس ہی ایک جائز چیز ہے، معمولات اہل سنت میں ہے، لیکن تعزیہ کے سامنے خواہ مرد ہوں یا عورت، کسی کو جا کر وہاں فاتحہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں محمد اظہر الدین خان جماعت خالقہ عرض گزار ہیں کہ مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے اور قرآن کی آیت مقدسہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حالانکہ ہر نماز کو ان کے وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے، تو یہاں برخلاف کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 5 وقت
کی نمازیں فرض فرمائی اور اس کی تعین حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ہم نے 5 وقتوں کی پہچان، اس کی معرفت اور اس کا علم اگر حاصل کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آپ ہی نے ہمیں نمازوں کا وقت بتایا، اس لیے ہم نے جان لیا کہ نماز 5 وقت اور اس وقت پڑھی جائے گی۔ تو جس نبی نے یہ بتایا کہ نماز اس وقت اتنی رکعت پڑھی جائے گی، اسی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میدان عرفات میں ہو تو وہاں ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھو، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں، آج کل وہ شرطیں پائی نہیں جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم شرط ہے کہ جو حج کا امام ہوتا ہے وہ نماز پڑھائے جماعت سے، تب جمع بین الصلاتین کا حکم ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ بدعقیدہ امام ہوتا ہے، اس لیے اس جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں۔ تو لوگ اپنے خیموں میں بھی اگر اپنی جماعت کریں تو یا تنہا پڑھیں تو انہیں دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت ہی میں پڑھنا ہوگا۔ جمع بین الصلاتین کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور وہ شرطیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جس طرح سے حضور نے 5 وقت کی نماز کا وقت متعین فرمایا الگ الگ، ایسے ہی اسپیشل طور پر حج کے ایام میں عرفات کے اندر جمع بین الصلاتین کا حکم بھی حضور ہی نے عطا فرمایا۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق ہم 5 وقت الگ الگ پڑھتے ہیں اور حضور ہی کے فرمان کے مطابق میدان عرفات میں شرطوں کے ساتھ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ تو یہ سب رسول پاک کے حکم پر عمل ہے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں احمد الدین خان بہائی شریف عرض گزار ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں شادی کے لیے راضی ہیں، لیکن لڑکی کے اہل خانہ راضی نہیں، تو کیا ان کو راضی کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی غلط عمل اور غیر شرعی اقدام کے بغیر اگر تعویذ کے ذریعہ وہ راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محمد سہیل رضا جماعت سابعہ عرض گزار ہیں کہ قبر میں مردے کو لٹانے کے بعد اوپر سے لکڑی وغیرہ بچھا کر پھر اس کے اوپر سے کھجور کی سوکھی چٹائی، پلاسٹک اور کپڑا وغیرہ ڈالنے کا رواج عروج پر اور منع کرنے کی صورت میں کچھ اہل علم ہی کہتے ہیں کہ چٹائی مردے کے نیچے بچھانا ناجائز ہے، نہ کہ لکڑی وغیرہ کے اوپر بچھانا۔ بلفظ دیگر قبر کے اندر چٹائی بچھانا ناجائز ہے، نہ کہ اوپر۔ لہذا حضور والا سے گزارش ہے کہ مسئلہ کی وضاحت فرما کر یہ بیان فرمائیں کہ قبر میں لکڑی کے اوپر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز ہے یا ناجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مردے کو دفنانے کے وقت لکڑی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مٹی مردے کے جسم پر نہ پڑے. تو اگر لکڑی رکھنے کے باوجود، پٹرے بچھانے کے باوجود اندر مٹی جانے کا خدشہ ہو تو اوپر چٹائی ڈال سکتے ہیں، کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ مٹی اندر نہ جائے. لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پلاسٹک کا استعمال منع ہے، اس لیے کپڑا استعمال کریں یا ایسی چٹائی جو پلاسٹک وغیرہ کی نہ ہو، گھاس پھوس کی بنی ہوئی ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہی صحیح ہے. واللہ تعالی عالم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں محمد جمیل متعین جماعت سابعہ عرض گزار ہیں کہ روشنی کے سامنے کسی جاندار شخص کے حائل ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی تاریکی اور پرچھائی کی تصویر لینا کیسا ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرماتے ہیں عند اللہ معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ میں جاندار چیزوں کی تصویر کشی حرام ہے. سایہ جاندار نہیں ہے، لہذا اس کی تصویر کشی میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محمد حسین رضا جماعت سابعہ کپل وستو عرض گزار ہیں کہ کچھ نمکین اور بسکٹ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں خنزیر کی چربی شامل ہے، اور اس بات کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نمکین یا بسکٹ کے پلاسٹک کے اوپر کچھ اہم کوڈ لکھے ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خنزیر کی چربی شامل ہے. نیز اسے سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی صریح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ خنزیر کی چربی سے بنا ہوا ہے. لہذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا ایسی نمکین یا بسکٹ کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کے مطابق اشیاء میں اصل اباحت اور طہارت ہے. لہذا جب تک کسی چیز کی ناپاکی کا یقین یا ظن غالب نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اور جب یقین سے یا ظن غالب کے طور پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بھی ناپاک چیز ملی ہوئی ہے تو اب اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر شبہ ہے تو بھی اس سے بچا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز شک و شبہ والی ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپناؤ جس میں شک و شبہ نہ پایا جاتا. واللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محمد تبریز علوی فیضی بہرائچ شریف عرض گزار ہیں کہ تاڑی پینا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ
صبح کے وقت پی سکتے ہیں، اور اس کی علت یہ بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت اس میں نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف دھوپ لگنے سے ہی اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور والا سے گزارش ہے کہ مسئلہ کی وضاحت فرما کر حکم شرع بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ فرمایا گیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس چیز کے کھانے پینے سے انسان پر نشہ طاری ہو جائے، شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا۔ کھجور کی شاخوں کے قریب سے صبح کے وقت جو رس نکالا جاتا ہے، نکالنے کے فوراً بعد اس میں نشہ نہیں آتی۔ اگر وہ کچھ دیر رکھا رہے، دھوپ لگ جائے، اس کے اندر حرارت پہنچ جاتی ہے، تو پھر نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک اس میں نشہ نہ آئے اس کا پینا جائز ہے۔ لیکن جس طرح سے برے کام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے برے نام سے بھی بچنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تو آپ تو اسے پئیں گے جبکہ اس کا پینا جائز ہوگا، لیکن لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ فلاں نشہ پیتا ہے، تاڑی پیتا ہے، اور جب کچھ جری اور بے باک آپ کے خلاف غلط پروپگنڈا کرنے پر اتریں گے تو کہہ دیں گے کہ وہ شرابی پیتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ وہ حلال ہے مگر نہ پیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عثمان احمد جماعت سابیہ عرض گزار ہیں کہ زید کی 2 لڑکیاں تھیں اور ایک بیوی۔ اب زید نے اپنی زندگی ہی میں مال تقسیم کر دیا اور شرع کے جو اصول ہیں ان کے مطابق تقسیم نہیں کیا، بلکہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، جو شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ زید نے صرف زبان سے ہی کہہ دیا تھا، مال پر کسی کو قبضہ نہیں کرایا تھا۔ اب اس کے مرنے کے بعد ورثہ نے اسی کے مطابق مال لے لیا اور خرچ کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ایک وارث نے ہوش کے ناخن لیے اور وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کے حساب سے مال دوں گا اور اسی حساب سے مال تقسیم کیا جائے۔ باقی ورثہ اپنا مال خرچ کر چکے ہیں، صرف اسی ایک کے پاس مال بچا ہے۔ اب مسئلہ بالا میں جنہوں نے ناجائز مال لیے، مال کا حکم کیا ہے اور اب وراثت کیسے تقسیم کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کو اپنی زندگی میں یہ اختیار ہے کہ اپنا مال جس طرح سے چاہے خرچ کرے، لیکن اگر اپنی اولاد میں وہ تقسیم کرنا چاہتا ہو تو لڑکا اور لڑکی سب کو برابر دینا لازم ہے۔ اگر اس کا مال اس کے انتقال کے بعد تقسیم کیا جائے گا تو قرآن کریم کے فرمان کے مطابق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک
مذکر کو یعنی بیٹے کو دوہرا ملے گا اور بیٹی کو ایک حصہ. لیکن زندگی میں اگر بیٹا اور بیٹی پر اپنا مال تقسیم کر دینا چاہتا ہو تو سب کو برابر دینا لازم ہے. اسے ہبہ کہا جاتا ہے. اور ہبہ کے لیے شیء موہوب پر قبضہ ضروری ہے. جسے ہبہ کیا جائے جب تک وہ قبضہ نہ کرے اس کی ملکیت میں وہ مال نہیں جاتا. آپ نے اگر کسی کو تحفہ دیا، گفٹ دیا، کسی کو کوئی سامان آپ نے نذر کے طور پر پیش کیا، یہ سب ہبہ ہے. اور جب تک سامنے والا اس پر قبضہ نہ کر لے اس سامان میں اس کی ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے. چونکہ سوال میں یہ بتایا گیا کہ غیر شرعی طریقے پر باپ نے اپنی زندگی میں مال دے دیا، البتہ قبضہ نہیں کرایا اور انتقال کر گیا. تو جب قبضہ نہیں ہوا تو کسی کی ملکیت میں وہ سامان گیا ہی نہیں. وہ سارا مال اور ساری جائیداد اب ترکہ ہو گئی. اور جب اسے ترکہ کے طور پر مان لیا گیا تو اب اس کو اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا. شریعت مطہرہ نے ترکہ کی تقسیم کا جو طریقہ بتایا ہے. اس لیے جن لوگوں نے مال کو خرچ کر دیا ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب مل بیٹھ کر شریعت کی روشنی میں جس کا جو حصہ وراثت کے طور پر ہوتا ہے وہ لے. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ حق اللہ میں بھی گرفتار ہوگا اور حق العبد میں بھی گرفتار ہوگا اور دوسرے کا ناجائز مال کھانے والا کہلائے گا، جس کا یہاں اگر نہ مواخذہ ہوا تو آخرت میں اس سے مواخذہ ہوگا. واللہ تعالی عالم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. محمد عبدالحق جماعت اولیٰ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں عرض گزار ہیں کہ کچھوچھا مقدسہ میں جو نیر شریف ہے اس کا پانی پاک ہے یا نہیں، جبکہ اس کا رنگ و مزہ بدلا ہوا ہے. نیز اس میں کفار و مشرکین بھی نہاتے ہیں جس کا پانی واپس اسی میں جاتا ہے. اور اگر کوئی اس پانی کو بغرض شفا نوش کرے تو اس پر کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟ ہزاروں کو شفا بخشا خدا کے فضل و رحمت سے تمہارے نیر کا پانی میرے وقتوں میں وہ پانی پاک ہے، اس میں نہانا بھی جائز ہے، شفا کے طور پر اس کا پینا بھی جائز ہے. واللہ تعالی عالم. محمد حسان رضا یہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں عرض گزار ہیں کہ تصویر کشی حرام. اب سوال یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ تصویر کشی حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا مرید فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، کیونکہ اس کے ذریعہ بھی تصویر وجود میں آئی اور مصور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصویر جاندار چیزوں کی کھینچنا کھنچوانا حرام ہے. یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں ہے، رسول پاک کا فتویٰ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشد العذاب یوم القیامہ المصورون. سب سے سخت عذاب قیامت کے دن فوٹوگرافروں کو دیا جائے گا.
یہ رسول پاک کا فتویٰ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ وہ صرف تاج الشریعہ یا محدث کبیر یا دیگر بزرگان دین کے لیے ہی نہیں بلکہ کل مسلمین کے لیے ہے۔ اس لیے جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہو اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ محمد حسان رضا، ان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے حضور حفظہ اللہ کی بارگاہ عالی میں کہ پہلے زمانے کے مجتہدین حضرات مسئلے کا استنباط قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے کیا کرتے ہیں، بئی سبب انہیں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آج کے زمانے میں ان سب مسئلے کا استنباط کرتا ہے تو کیا اسے بھی مجتہد کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں ایک جملہ ہے، کل متعلم مجتہد، کل متعلم مجتہد، ہر طالب علم مجتہد ہے۔ تو جس معنی میں یہاں مجتہد ہے اس اعتبار سے آج بھی مولانا لوگوں کو مجتہد کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک خاص اصطلاح ہے مجتہد کی، اب اس دور میں کیا بلکہ صدیوں سے ایسی شخصیتیں ناپید ہیں، اس لیے انہیں مجتہد نہیں کہا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد شفیق اللہ نظامی، یہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی میں عرض گزار ہیں کہ داڑھی کی شرعی حد کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے سلسلے میں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح القدیر میں، اور علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان نے رد المختار میں، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان ذوات قدسیہ کے علاوہ بے شمار ائمہ کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ داڑھی کا ایک قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایک قبضہ یعنی ایک مشت داڑھی واجب ہے، اور اس کی حد جو کتابوں میں تحریر ہے، خاص کر فتاویٰ رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کم از کم چوڑی سے نیچے 4 انگل داڑھی کی مقدار ہونی چاہیے، یہ ہے ایک قبضہ۔ اب اس سے اگر زیادہ ہو تو اس کو آدمی کاٹ سکتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہی ہے۔ ہم فقہ حنفی کے متبع اور اس کے پیروکار ہیں، اور اپنے اسلاف کے ارشادات کے محافظ اور امین ہیں۔ اس لیے احناف نے جو اس سلسلے میں تحریر فرمایا، ایک حنفی پر لازم ہے کہ اسی کے مطابق وہ عمل کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد ابصار رضا حضور والا کی بارگاہ عالی میں عرض گزار ہیں کہ
عموماً درخواست وغیرہ میں لکھا جاتا ہے سلام مسنون قبول فرمائیے، کیا اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اگر کسی نے صرف لفظ سلام کہا تب بھی سلام ہو گیا۔ قالوا سلاما قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ تو جب صرف لفظ سلام کہنے سے سلام ہو جائے گا تو لفظ مسنون اس میں بڑھانے سے تو بدرجہ اولیٰ و سلام مانا جائے گا۔ البتہ سنت طریقہ سلام کا یہی ہے کہ السلام علیکم